अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। मैं हूं हाशिम। आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, वो है हाउ पाकिस्तान मिलिट्री माइंडसेट वर्क टुवर्ड्स इंडिया। देख लेते हैं इस वीडियो में क्या है। पाकिस्तानी मीडिया मैन ताहिर मलिक एक्सप्लेन्स। लेट्स स्टार्ट। मैं अपना गुफ्तगू अपनी किताब के हवाले से शुरू करना चाह रहा हूँ, क्योंकि सियाचिन के हवाले से या इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से शायद मैं अथॉरिटी या एक्सपर्ट या कोई ऐसा मेरे पास इल्म नहीं है कि मैं इसके हवाले में बात करूं। तो एज ए जर्नलिस्ट मेरा जो कोई 20-22 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें मेरे ख्याल में इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो इस रीजन की सियासत है, जो इंटरनेशनल रिलेशन है, वो मेरे ख्याल में हर जर्नलिस्ट के ज़हन में रहते हैं। तो उस सवाल के जवाब के लिए जो मेरी किताब का जो मेरा अपना सवाल था मेरे ज़हन में, वो ये था कि मुझे बड़ा मौका मिला पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को सुनने का, पाकिस्तान के वो लोग जो यूनिफॉर्म में होते हैं उनको सुनने का। मुझे इंडियंस का भी इंटरव्यू का इत्तेफाक हुआ। तो मैंने अपने तौर पे एक चीज़ सोची कि ये जो पाकिस्तानी मिलिट्री माइंडसेट है, इसको किस तरह समझा जाए। तो फिर मुझे ये एक सवाल का जवाब यूं दिया मैंने अपने आप को कि उन लोगों से बात की जाए जिन्होंने अब यूनिफॉर्म उतार दिया, वो रिटायर हो गए हैं। अब उनकी एक इंडिपेंडेंट पोजीशन भी है और एक एक्सपीरियंस भी है। तो ये कॉन्सेप्ट था वॉरियर्स आफ्टर वॉर, जो किताब लिखी गई। और उसमें इंडियन साइड में इसलिए इस गुफ्तगू में शामिल नहीं करूँगा क्योंकि जो मेरा को राइटर था उसका नाम तिरी दरवेश सिंह है। ही इज़ ऑल्सो ए जर्नलिस्ट एंड ही इज़ दिल्ली बेस्ड। तो उसने इंडियन साइड से इंटरव्यू किया, जो इंडियन माइंड सेट है। तो जो पाकिस्तानी माइंडसेट मुझे नज़र आया, जो मैंने कोशिश की कि आई शुड बी रिमेन ऑब्जेक्टिव, उसमें मेरी फीलिंग आए। तो मुझे पाकिस्तानी मिलिट्री माइंड जो रिटायर्ड लोग हैं उनसे दो चीज़ें मुझे समझ आई। एक, मुझे वो थिंकिंग नज़र आई कि पाकिस्तान को आर्मी की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की। ये इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान के दुश्मन है, रीजनल सेंसिटिविटी है। मगर उसके साथ मुझे उनमें ये चीज़ एक नज़र आई कि उनका कहना था कि फ़ौज रखने का या रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का ये कतई मतलब नहीं है कि आप कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म ना करें या कॉन्फ्लिक्ट को आप जंग से ख़त्म करें। उनके साथ ये नुक्ता नज़र था कि आप रीजनल कोऑपरेशन जो है, जो इलाकाई तावन है, उसके साथ अपनी आर्मी भी रखें। पाकिस्तान को अगर कोई नेगेटिविटी देखे, आप यू शुड बी प्रिपेयर, आप स्ट्रॉन्ग भी हों। तो एक तो नुक्ता नज़र ये था। अब इसके मुकाबले में जो दूसरा नुक्ता नज़र मुझे समझ आया, जो मैंने देखा है, जिसका सियाचिन से मैं थोड़ा सा रिलेशन देख रहा हूँ, वो ये था कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है और जो इसकी रिलीजियस बैकग्राउंड है, वो एक नेचुरल एसेट है। वो ये है कि इस इलाके में जो हमारे नॉर्थ में है, जहाँ हमारा सूबा सरहद भी जहाँ से शुरू होता है, हमारे पास एक नेचुरल वॉरियर की एक अल्लाह ताला ने एक फैक्ट्री लगाई है, जो कि 4000 साल पुरानी है। 1400 साल तक से पहले के ये लोग इंडिया इन्वेड करते रहे हैं। तो ये जो वॉरियर की हमारी स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान की आइडियल लोकेशन है। अगर हम ये वॉरियर की स्ट्रेंथ को अपने साथ जोड़ें तो हम एक बहुत बड़ी इकॉनमी जो इंडिया है उसको डोमिनेट कर सकते हैं। और जब आप मुस्लिम हिस्ट्री में जाते हैं तो 1400 साल में आपको कई ऐसे वाक़यात निकलते हैं कि ये जो वॉरियर बैकग्राउंड है हमारी, उससे हमने इंडिया पे रूल भी किया। अच्छा, ये जो थिंकिंग है, ये जो मैंने ऑन रिकॉर्ड इस किताब में मौजूद है, उसमें असलम बेग, जनरल असलम बेग शामिल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल ISI के रिटायर्ड अपना हमीद गुल साहब इस थिंकिंग के मालिक हैं। अब सवाल ये है कि जब सियाचिन 84 में हुआ है, उस वक्त ये दोनों लोग बड़ी टॉप पोजीशन पे थे, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़िया थे। तो मुझे लगा कि सियाचिन के जो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो पाकिस्तान आर्मी का ये जो एरोगेंट पार्ट है कि हम एक वॉरियर हैं, हम मुस्लिम हैं, हमारे पास जहादी कुव्वत है, हम वैसे भी कोई कैलकुलेशन भी उन्होंने एक मैथमेटिकल की हुई है कि 10 हिंदू हों तो एक मुसलमान के बराबर होता है। तो उस हवाले से हमारी सुपीरियरिटी है। तो मुझे ये, मेरी राय, आप उससे एग्री करें या डिसएग्री कर सकते हैं, मुझे ये लगा कि वो वॉरियर माइंड जो उस वक्त 84 में पाकिस्तान की मिलिट्री के टॉप में था, उसने इसको समझा कि ये उनकी ये जो फीलिंग है उसको हर्ट किया गया। और उस दौर में क्योंकि मीडिया नहीं था इस तरह, वो 100 चैनल और अखबारात नहीं थे, तो ये राज ही रहा, हाथ से सियाचिन चला गया। वैसे उस सियाचिन का हमने 99 में कारगिल पाकिस्तान ने एग्जैक्टली सेम किया कि आप सियाचिन में सर्दियों में नीचे आ जाएं, तो इंडियन ने आपसे सियाचिन ले लिया। अब उस वॉरियर माइंडसेट में मेरे ख्याल में, जिसमें हमीद गुल, असलम बेग, ज़ियाउल हक जैसे ये माइंड के लोग बैठे हों कि हम सुपीरियर हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे पास नॉर्थ की एक एडिशनल फोर्स है। आप उसको तालिबान कह लें, आप उनको जहादी कह लें, आप उनको सच्चे मुसलमान कह लें, आप उनको पाकिस्तान दोस्त कह लें, हम किस तरह एक ये सियाचिन पे अपनी शिकस्त मान लें या इसको इस पे गिव अप कर दें। तो वो सियाचिन का मैं इस चीज़ से रिलेशन देखता हूँ। अब
سیاہ چین کے بارے میں میرے باقی دوست یا باقی جو ساتھی اس پہ بات کریں گے. میں اپنی ایز اے جرنلسٹ ایک دو چیزیں آبزرویشن شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ ساتھیوں سے. میں نے یہ بھی کوشش کی کہ جو انٹرنیشنل ریلیشن ہے یہ دنیا آج کی کس طرح اس کو دیکھتی ہے. تو مجھے یہ نظر آیا کہ انٹرنیشنل ریلیشن جو بالکل سادہ زبان میں اس طرح سمجھ آئی کہ شاید انٹرنیشنل ریلیشن اور ہیومن ریلیشن میں کوئی فرق نہیں ہے. مثلا میں اپنا صدیق اظہر صاحب کو پیار سے نانا جی کہتا ہوں اور میرے لیے یہ اتنا ہی قابل احترام ہے جس طرح ایک نانا جی ہوتے ہیں. نانا جی نے فون کیا ہے نواز سے تو آج جا کے تقریر کرنی ہے, تو میں پتہ نہیں سیلف انٹرسٹ کے لیے آیا ہوں کہ ایز اے جرنلسٹ آیا ہوں. تو مجھے ایسے لگا جس طرح ہم اکیلے نہیں نہ رہ سکتے, مجھے بچے پیدا کرنے کے لیے بیوی کی ضرورت ہے, بیوی بھی اکیلے نہیں رہ سکتی, اس کو میری ضرورت ہے. تو اس طرح ہی شاید ہمیں اپنے مفادات کے لیے ایک دوسرے ملکوں کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے جو مجھے سمجھ آئی ہے سب سے نیچے جو آپ نے اپنی انٹرنیشنل ریلیشن میں دوسرے ممالک سے جو آپ کے مفادات ہیں, جو ٹکراؤ کی صورت میں آپ کے پاس لاسٹ انسٹرومنٹ جو ہوتا ہے نا وہ جنگ ہوتا ہے. جنگ مین کہ آپ 10,000 چیزوں میں ناکام ہو گئے اور الٹیمیٹلی لاسٹ آپ کے پاس جو انسٹرومنٹ رہ گیا اپنے مفادات حاصل کرنے کا یا انٹرنیشنل ریلیشن میں اپنی اچیو کرنے کا, وہ ہے جنگ اور وہ ہے فوج ہے. اس ریاست کی میری رائے میں سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس سویلائز دنیا میں جو چیز سب سے نیچے تھی ہم نے اس کو سب سے ٹاپ پہ رکھا. 47 سے لے کے ابھی تک ہم یہ سمجھ نہیں پائے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ کے پاس 10,000 انسٹرومنٹ ہیں. کمیونیکیشن ہے, ڈپلومیسی ہے, پیپل ٹو پیپل انٹریکشن ہے, میڈیا آپ کے پاس ہے, آپ ٹریڈ کریں, آپ اکنامک ڈیپینڈنس ڈیولپ کریں. پھر آپ کی اگر ڈپلومیسی فیل ہو گئی, ٹریڈ فیل ہو گیا, امیجز فیل ہو گیا, پھر لاسٹ پہ آپ لڑ بھی لیں. تو ہم نے میرے خیال میں بغیر اتنی چیزوں کو استعمال کیا, ہم سیدھے ایکسٹریم پہ رہے اور اس کے پیچھے جو واریر ہماری تھنکنگ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم جہادی ہیں, ہم سپیریئر ہیں, اس کی سزا ہم یہ آج کاٹ رہے ہیں کہ جو ہم نے اپنی ایریگنس پہ یہ جو ملک بنایا ہے اس کے اندر کمال یہ ہے کہ ہمارے اپنے واریر ہی 150 بندے آ کے بنو جیل سے 400 قیدی لے کے چلے جاتے ہیں. میرا خیال ہے اس کو ریاست کہا جائے کہ نہ کہا جائے یہ آپ فیصلہ کر لیں. تو اینڈ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ایک دو ملکوں کی میں ایگزامپل بھی دینا چاہ رہا ہوں. میں نے ٹرکی کی اسٹڈی کی. آئی واز امیزڈ ٹو نو کہ ٹرکی کی ایکسپورٹ اس وقت جو ہے وہ $180 بلین ہے. میں نے کہا ٹرکی میں ایسا کون سا جادو ہو گیا کہ 200 ارب کے قریب وہ اپنا چیزیں خرید رہے ہیں, اور آپ کے لیے پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی پی $125 بلین ہے اور یہ دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے. تو میں نے کہا یہ ترکی کو کیا ہو گیا, یہ 200 ارب کی چیزیں خرید رہا ہے ڈالر کی. تو مجھے یہ سمجھ آئی انہوں نے یورپین اکانومی سے صرف ایک کام کیا, انہوں نے کہا آپ ہمارے یہاں پہ ٹورزم پروموٹ کریں, اپنا انہوں نے امیج اچھا بنایا. اب یورپین اکانومی کا سارا ٹورسٹ ٹرکی میں آتا ہے, وہاں پہ ٹیرف کم ہے, سستی چیزیں ہیں. ٹرکی نے یہ کام کیا, پوری دنیا سے چیزیں خریدتا ہے, وہ یورپین خرید کے اپنے ملکوں میں چلے جاتے ہیں ٹیکس. ٹرکی کو $30-40 بلین مل جاتے ہیں. اس وقت ٹرکی کی جو اکانومی ہے اس میں $10,000 ان کی پر کیپٹا ہے. یہ وہ ٹرکس ہیں جو واریر تھے, جو کبھی یونان سے لڑتے تھے, کبھی ساؤتھ اپنا ایسٹ یورپ سے لڑتے تھے. تو انہوں نے آرام سے اپنے آپ کو سیکنڈ ورلڈ سے نکال کے اس وقت ٹرکی نو ڈاؤٹ مسلم ورلڈ کا لیڈر کنٹری ہے. دانے جس کے پیٹ جب خدا حسن دیتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے, خود بخود لیڈرشپ آ گئی. دوسری ایگزامپل میں انڈیا کی کوٹ کروں گا. انڈیا کا آج بھی چائنا سے کانفلکٹ وہیں کا وہیں ہے, مگر انہوں نے ٹریڈ کو نہیں چھوڑا. $50 سے $100 بلین اینول کا ٹریڈ ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, سوری انڈیا اینڈ چائنا. تو میں لاسٹ اپنی جو بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میرا خیال ہے پاکستان کی ریاست کے لیے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ کانفلکٹ جو ہے جس کے لیے وار, لڑائی, یہ الٹیمیٹ, یہ لاسٹ ڈیسپریٹ حل ہوتا ہے کسی بھی وقت لڑائی. اس سے پہلے آپ ریلیشن بنائیں, امیج بنائیں. انڈیا نے, میں جب ٹین ایجر تھا تو مجھے کیونکہ میں لاہور سے تعلق ہے میرا, وال سٹی سے, تو ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ اسی کشمیری ایسی بڑے سونے ہوتے ہیں, انڈین لٹل ہوتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں وہ. اچھا وہی انڈین امیج 70s میں رہا, 80s میں رہا. انڈیا نے ایک دم 90s میں 4 مس ورڈ نکال دی. انہوں نے پوری دنیا میں ایک امیج بدل دیا کہ ہم خوبصورت ہیں, ہمارے یہاں شراب پی ہیں, ہمارے پاس اپنا لا اینڈ آرڈر کا ایشو نہیں, ہمارے یہاں طالبان نہیں ہیں. ان کی آپ پر کیپٹا دیکھیں, ان کی انویسٹمنٹ دیکھیں. تو دنیا لڑائی اس طرح لڑ رہی ہے, اپنا مفاد اس طرح لے رہی ہے, امیج سے, ریلیشن شپ سے. ہم نے پوری دنیا کو بتا دیا ہم لڑاکے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے رو کے ایک بیچ بنگلہ دیش سے لے لیا, اس پہ تالیاں بنتی ہیں. تو ہمارے حال میں سوچنا ہمیں پڑے گا کہ ہم نے یہ واریر مائنڈ سے پاکستان کو چلانا ہے کہ ہم نے سینٹی سے پاکستان سے چلانا ہے. ڈیسیژن از ان دی ہینڈ آف پاکستان. طاہر ملک, ویل ڈن یار. طاہر ملک کا میں نے انٹرویو اتنے نہیں سنے, میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں ان کو بیٹھے ہوتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں.
لیکن میں نے کبھی نہیں سنا ان کو اور آج سنا ہے تو واقعی یار آئی ایم ریئلی امپریسڈ. انہوں نے جو باتیں کی ہیں بے شک کچھ لوگوں کو پسند آئیں گی, کچھ لوگوں کو نہیں پسند آئیں گی, کامنٹس میں پتہ لگ جائے گا, جس کو پسند آئے گی وہ بتا دے گا. لیکن ریئلی یار ریئلی, اور یہ جو 9 منٹ ہے نا 10 منٹ, یہ اگر ہر پاکستانی دیکھ لینا, اس کو پتہ لگے ہم کہاں جا رہے ہیں اور اس کو پتہ لگے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں کس مائنڈ سیٹ سے جینے کی ضرورت ہے. اور جو جہادی مائنڈ سیٹ اور جو جنگی مائنڈ سیٹ ہے نا وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ختم تبھی ہوگا جب ہم لوگ جو ہے وہ عام جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو ختم کریں گے, کیونکہ اوپر جو بیٹھے ہیں ان کا تو مائنڈ سیٹ آلموسٹ یہی ہے. دیکھو اب تھوڑا چینج ہوا ہوگا, اب کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن شروع سے یہ رہ جائے کیونکہ ملٹری ٹیک اوور بہت زیادہ آیا ہے نا. دیکھو ایک ملٹری ہے, اس کا کیا کام ہے, اس کا تو یہ کام ہے نا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا, دشمن کو مارنا, دیٹس اٹ. ملٹری کا اور کیا کام ہوتا ہے. لیکن جب ملٹری کنٹری کو چلا رہی ہے تو وہ کنٹری میں بھی یہی مائنڈ سیٹ لے کے آئے گی. جیسے مشرف نے کارگل کا کیا, ٹھیک ہے, کارگل میں جو اس نے کی کیا مائنڈ سیٹ تھا, یہ مائنڈ سیٹ تھا نا, اور کون سا مائنڈ سیٹ تھا. تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے مائنڈ جو وار ہے نا وہ لاسٹ آپشن ہے. جو وہ ایک کی وہ جو لڑائی ہوتی ہے, جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں, ایک ہتھیار اٹھانے کی نوبت سب سے اینڈ پہ آتی ہے. اس سے پہلے آپ نے اپنا ٹریڈ اچھا کرنا ہے, آپ نے ڈپلومیسی کرنی, پیپل ٹو پیپل انٹریکشن, ٹورزم, ایک دوسرے کے ساتھ ڈپلومیسی آپ کی اسٹرانگ ہو, ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ ٹریڈ اسٹرانگ ہو, ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں, کمیونیکیشن اسٹرانگ ہو, آپ کا میڈیا ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن, آپ کی ہر چیز ایوری تھنگ آ جاتی ہے. تو یہ چیزیں سب سے اوپر رکھنی چاہیے, باقی ساری چیزیں سب سے اینڈ پہ, تبھی جو ہے وہ ایک اچھی چیز چلے گی. جیسے انہوں نے اگزامپل دی انڈیا اور چائنا کا کانفلکٹ ہوا 1962 میں, لیکن پھر بھی جب یہ گلوان ویلی انسیڈنٹ ہوا, دیکھ لو اب سب سے زیادہ ٹریڈ انڈیا اور چائنا کی ہو رہی تھی, اندر تک گھسا ہوا تھا چائنا, مینس اتنی ٹریڈنگ ہو رہی تھی ایک دوسرے کی. تو بے شک آپ کا کانفلکٹ ہو, آپ ٹریڈ کرو ایک دوسرے کے ساتھ. اور یہ جو جنگی مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ تو خراب کرے گا ہی کرے گا, اور اس نے کیا بھی ہے. ان فیوچر کتنی جنگیں ہوئی ہیں, کس میں سب میں نقصان ہوا ہے, دونوں کنٹریز کا نقصان ہوا ہے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ تبھی چینج ہوگا جب ہم خود کو ایجوکیٹ کریں گے, خود کو اویئر کریں گے, اس طرح کی ویڈیوز, اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو اوپر لائیں گے, اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اوپر لے کے آئیں گے اور خود کو جو ہے وہ نکالیں گے ان چیزوں سے. ملتا ہے میں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کا خیال رکھیں, چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا. 1 2 3.